مجھ سے نا ایک دوست نے سوال پوچھا 4-5 دنوں کے. کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو نا چوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں, زندگی میں نہ بھولنے والے سوالات ہیں. ایک شخص نے سوال پوچھا, کہنے لگا اوکاڑے دینی اور مذہبی گھرانہ ہے, اوکاڑے سے تعلق ہے, میرے ساتھ محبت کا رشتہ ہے. کہنے لگے بیٹی کی شادی کر دی ہے راولپنڈی میں, اب بچی چند دن رہنے آئی ہے, پوچھنا یہ ہے کہ نماز پوری پڑے گی کہ قصر پڑے گی. تو میرا تو اس نے کام کر دیا, ہاتھ دھو گئے, رو رو کے برا حال. میں نے کہا یار تو بند کر دے فون, رات کو بتاؤں گا. کیا پوچھ لیا یار تو, بیٹی مسافر نہیں ہوتی, بیٹی تو مہرانی ہوتی ہے باپ کے گھر کی. کہ دل کرتا ہے کہ بیٹی وہ صرف ہنسے, وہ روئے کبھی نہ, یہ دعا ہوتی ہے. تو نے اتنا بڑا سوال کیوں کیا؟ بہرحال علماء کو کچھ چیزوں کے جواب دینے پڑتے ہیں. میں نے کہا میں رات کو بتاؤں گا. رات کو پھر فون آیا کہ آپ کو بڑی جلدی جواب دینے کی عادی ہے تو دیر کیوں کر دی؟ تو میں نے کہا یار جواب تو میرے پاس تھا لیکن ہمت نہیں تھی ابھی. تو میں نے کہا کہ اگر تو بیٹی آئی ہے والد کے گھر میں اور ابا جی کا پروگرام ہے اسے جائیداد میں سے حصہ دینے کا, تو پھر تو بیٹی نماز پوری پڑے گی. لیکن اگر ابا جی نے علیحدہ کر کے انگوٹھا لگوانا ہے تو پھر بیٹی مسافر ہے. اگر ابا جی نے اس کو علیحدہ کر کے انگوٹھا لگوانا ہے نا کہ دے دے بھائیوں کو, خیر ہے تیری شادی پہ خرچہ کر دیا ہے. اگر ابا جی کے دل میں نے کہا یہ ابے سے فتویٰ پوچھ لو, اگر ابا جی کے دل میں چور ہے نا کہ بیٹی کو دینا کچھ نہیں, تو پھر بیٹی نے نماز قصر پڑھنی ہے, اس لیے کہ پھر وہ وہاں حصے دار. اس کی دلیل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو لوگوں نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ نبی پاک بھی قصر نماز پڑھتے تھے, حضرت عمر بھی حج کے موقع پر قصر پڑھتے, حضرت ابو بکر بھی, آپ کیوں پوری پڑھتے؟ فرمایا ان کا مکے میں گھر کوئی نہیں تھا, میرے تو پورے کے پورے باغ ہیں, تو میں یہاں مسافر نہیں ہوں, میں یہاں مقیم ہوں. تو اگر تو بیٹی کا حصہ بھی ہے ابا جی کے گھر میں تو پھر وہ نماز پوری پڑے گی. لیکن اگر ابا جی نے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے بیٹوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے اور انہوں نے بیٹی سے کہہ دیا ہے کہ چھوڑ, جو بیٹیاں حصہ لیتی ہیں ان کے بھائی نہیں ملتے تو نہ ملے بھائی, کوئی عرض نہیں. ضروری ہے ظالم بھائیوں سے رابطہ رکھنا جو کھا جائے بہنوں کا حصہ. والد ظالم ہے, ظالم ہے باپ, بیٹے کو حصہ دیتا ہے بیٹی کو نہیں دیتا. اور یہ 1.5 مربے والے جاگیردار کی بات نہیں کرنا جس کا 4 مرلے کا مکان ہے, اس کی بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے. کیوں کھاتے ہو بیٹیوں کا حصہ؟ ڈر نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے؟ کیوں کھاتے ہیں لوگ بیٹیوں کا حصہ؟ جب اللہ رسول نے رکھا ہے تو کیوں کھا جاتے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں جناب بڑا پیار ہے بیٹی